بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی تازگی سے منور بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے ناظرین، بہت سے لوگ کافی درود شریف پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ چند مسائل درود شریف کے حوالے سے نہیں جانتے، جو کہ جاننا بہت ضروری ہے، جس سے درود شریف کی تاثیر ان کو بہت کم ملتی ہے۔ کافی مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں جو ان کے حل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ان درود شریف کے جو چند مسائل ہوتے ہیں ان کو نہیں جانتے کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں درود شریف کے متعلق چند مسائل بتاؤں گا جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ نماز میں تشہد کے بعد قدا اخیر میں درود شریف کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ مجلس میں یا کسی موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی آ جائے تو درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی بار بار آئے تو پہلی مرتبہ یا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور باقی مرتبہ مستحب ہے، اور امام طحاوی کے نزدیک ہر مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ صرف درود پاک پڑھنا بغیر سلام کے درست ہے۔ الفاظ درود میں اگر صرف صلات ہی کے صیغے ہوں تو سلام کا شامل کرنا مستحب ہے۔ اگر درود پاک کا بار بار تکرار کیا جا رہا ہے تو کبھی کبھی سلام کے صیغے کو بھی شامل کر لینا مستحب ہے۔ جو صیغے صلاۃ و سلام کے حدیث میں مذکور ہیں ان میں کسی لفظ اور کلمے کا اضافہ ممنوع ہے، جو کہ ہمارے ہاں کافی حضرات خود بخود درود شریف بنائے ہوئے ہیں، کافی صلاۃ و سلام بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب بالکل ناجائز ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتائے ہیں حدیث میں جو موجود ہیں، صرف وہی صلاۃ و سلام اور وہی درود شریف پڑھنا قابل قبول ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ درود شریف پڑھا کرو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہم آپ پر درود شریف پڑھا کریں گے، بلکہ انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں درود شریف پڑھائیں کہ کیسے پڑھا جائے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اور یہاں پر چند نام نہاد مسلمان خود ہی صلاۃ و سلام بنائے ہوئے ہیں اور خود ہی درود شریف بنائے ہوئے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سن لیا، کسی نے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لیا تو درود پاک پڑھنا واجب نہیں۔ البتہ تلاوت سے فارغ ہو کر آپ بعد میں درود شریف پڑھا تو بہتر ہے، پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایسی آیت آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے تو درود تلاوت کے درمیان نہ پڑھیں۔ خطبہ جمعہ، عیدین وغیرہ میں آپ اس میں نام مبارک آئے تو درود نہ پڑھیں، بلکہ خطبہ سنتے رہیں۔ ہاں، دل میں ہاتھ پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ چھینک کے وقت درود نہ پڑھیں احناف کے نزدیک، ورنہ تو شوافع کا یہاں بہتر ہے۔ نوافل نمازوں کے قعدہ اولیٰ میں درود پڑھنا سنت ہے۔ درود وغیرہ پڑھتے وقت آواز کو بلند کرنا، یہ بہت اہم ہے کہ آواز کو بلند کرنا اور اعضاء کو حرکت دینا جہالت و نادانی ہے اور مکروہ ہے۔ ایک مجلس میں متعدد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں مبارک آئے تو امام طحاوی کے نزدیک ہر مرتبہ درود واجب ہے۔ اس کے طرف ابن نجیم صاحب بحر کا بھی میلان ہے اور احد بھی ہے۔ درود پاک صیغے کا لکھنا لازم ہے۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر یا تو صرف یا لکھ دیتے ہیں، یا صاد ڈال دیتے ہیں، یا سلحم لکھ دیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس سے درود کا حکم ادا نہیں ہوا اور نہ درود کا ثواب ملتا ہے اور نہ واجب ساقط ہوتا ہے۔ افسوس کہ اس میں اکثر اہل علم بھی تسلسل برتتے ہیں۔ درود پاک کے ممنوع اوقات:
یہ وہ مقام اور احوال ہیں جن میں درود پاک کا پڑھنا منع ہے۔ ان مقامات پر درود پاک کا پڑھ کر کراہیت اور بے ادبی کا باعث ہے۔ تاجر کا سامان تجارت کھول کر دکھانے وقت کسی بڑے آدمی کی طلاق کے غرض سے درود کا پڑھنا، مباشرت کے وقت، پاخانہ پیشاب کے وقت، حیرت اور تعجب کے وقت، ذبح کے وقت، اعناف کے یہاں ورنہ شوافی کے یہاں بہتر ہے۔ خطیب کے خطبہ دینے کے وقت اگر نام آئے، ایسے وقت آہستہ دل سے پڑھیں۔ ٹھوکر کھانے کے وقت ہے۔ درود پاک کے مسائل اور ممنوع اوقات آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے۔ یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ باقی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرہ۔